50 نمازیں فرض کی تھیں، محبوب نے 50 سے 5 کروا دی، تو رب نے فرمایا کہ محبوب تیری محبت اور تیری سفارش پر میں نے 50 سے 5 کر دیے، لیکن اپنے امتیوں کو یہ، اپنے غلاموں کو یہ مجدہ سنا دینا، رب نے 50 کی تھی، میں نے 5 کروائی ہیں، لیکن رب فرماتا ہے ثواب 85 کا دیا کروں گا۔ پڑھو گے تم 5 ہی، لیکن ثواب 85 کا دیا کروں گا، لیکن تم پڑھا کرو تو میں 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ تو یہ ایک اور بڑی خوشخبری ہمارے لیے، بہت بڑی زبردست بات۔ اب وہ نماز کس کے لیے معراج بن جاتی ہے، کون سے آدمی کے لیے، اور کس طرح کی نماز کو پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کیا پڑھنا چاہیے اور کس انداز میں کھڑا ہو جائے، اسی کے متعلق میں نے آج یہ مکتوب جو ہے چوائس کیا، جو نماز کے متعلق شب معراج کی نسبت سے، کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرامی نامہ جو آپ نے ارسال کیا تھا، چونکہ اس میں دوستوں کے ثبات اور استقامت کے متعلق لکھا ہوا تھا، لہذا بہت خوشی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شخص نے جو خط کا جواب دیا، خط لکھا مجھے، اس میں میرے چاہنے والوں کے متعلق تو نے یہ لکھا کہ بڑی استقامت، یعنی کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں اور استقامت سے چلتے ہیں، روزانہ یہ عمل کرتے ہیں، کوئی بگڑ نہیں رہا۔ فرمایا کہ مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی، مجھے صاحب کو اس بات پر خوشی حاصل ہوتی تھی، لہذا آج بھی ان کے جو خلفاء جو مرشد بن کے بیٹھے ہیں، جب ان کے مرید اس طرح امامیں باندھ کر اور زلفیں رکھ کر اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، ان کو بھی یقین جانے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اپنے مرشد کو خوش کرتا ہے تو خود سوچیں کہ مرشد کی رضا میں خدا کی رضا ہے، مرشد خوش ہو گیا تو رب راضی ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثبات و استقامت عطا فرمائے، اور فرماتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اور بھی زیادہ استقامت عطا فرمائے، ہمیشہ آپ ثابت قدمی کے ساتھ اس طریقے پر، جو ذکر کا طریقہ آپ کو بتایا ہے، اس پر آپ عمل کرتے رہیں، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ عمل پیرا رہیں، مرتے دم تک آپ پر یہ عمل آپ کے ساتھ موجود ہو۔ پھر کہ خادم جس امر کا مامور ہے، دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو کہ طریقے میں داخل ہے، اس پر ہمیشگی کرتا ہے، اور 5 وقتہ نماز با جماعت 50-60 آدمی کی برابر ادا کرتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو خادم فرما رہے ہیں، یعنی کہ ذکر دینے کے معاملے میں اپنے آپ کو خادم فرما رہے ہیں کہ مجھے امر میں معمور، اللہ نے مجھے مرشد کی طرف سے مجھے امر تھا اور معمور، یعنی کہ میں یہاں پر اس کام کے لیے کا حکم ہے مجھے کرنے کا۔ فرمایا کہ میرے پاس بہت ساری ایک جماعت ہے جو اس طریقے میں داخل ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور میں اس پر مشقی کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور میرے ساتھ جو جماعت، جو بہت سارے لوگ مرید شامل ہیں اس میں ذکر میں، بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میں 5 وقتہ نماز با جماعت 50-60 آدمی کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتا ہوں، یعنی اپنے آستانے 50-60 آدمی فرماتے ہیں کہ موجود ہوتے ہیں، ان کے امراء میں جو ہے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کی تعریف ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ باطن ذکر الہی سے معمور ہو اور ظاہر احکام شرعی سے آراستہ۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس رب کی تعریف ہے کہ بڑی نعمت ہے کہ باطن میں اللہ کا ذکر ہو اور ظاہر شریعت سے آراستہ ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر فرماتے ہیں چونکہ اکثر آدمی اس زمانے میں نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں اور تمانیت اور تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، یہ 500 برس پہلے کی بات فرما رہے ہیں، لوگ نماز سستی کرتے ہیں۔ اب تو 500 برس اور گزر گئے، اب بتائیں کہ لوگ نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے بھی وہ کیا کرتے ہیں، ارکان کی تعدیل ارکان کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لیے دوستوں کو اس کے متعلق تاکید اور مبالغے کے ساتھ لکھتا ہوں، غور سے سنیں۔ مخبر صادق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول نماز کس طرح چراتا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتا، اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو اپنے رکوع اور سجود میں پیٹھ کو ثابت نہ رکھے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسی حالت میں پر مر گیا تو تو دین محمد پر نہیں مرے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہو سکتی جب تک رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہ ہو جائے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کر لے اور اس کا ہر عضو اپنی جگہ پر قرار نہ پکڑ لے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک دونوں سجدوں کے درمیان نہ بیٹھے اور اپنی پیٹھ کو سیدھا نہ کرے اور ثابت نہ رکھے اس کی نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ وہ قوما جلسے کے ارکان اور احکام پوری طرح بجا نہیں لاتا۔ فرمایا اگر تو اسی حالت میں مرا تو قیامت کے روز تجھے میری امت نہ کہیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اگر تو اسی حالت پر مرا تو دین محمد پر نہ مرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے کہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، یہ وہ شخص ہے جو رکوع نہ سجود کو پوری طرح